ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اور ہمارا یہ شیوا ہے کہ ہم مختلف ایسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے رہتے ہیں جن کو دیکھ کر نہ صرف آپ کو ہمت ملتی ہے بلکہ معاشرے کے اندر ایک ایسا تاثر بھی جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ حالات سے کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ شاید اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ان کو ہم ایک حوصلہ دے سکیں کہ نہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس شاید آپ سے بھی زیادہ نامساعد حالات ہیں لیکن وہ وقت کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج آپ کی ملاقات ایک ایسی باہمت پاکستانی خاتون سے کرواتے ہیں جنہوں نے ایک ایسا موضوع چنا اور اس پر تحقیقی مقالہ لکھا جس کے بارے میں لوگ لکھنا تو درکنار سوچنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور وہ موضوع تھا لاہور میں ایلیمنٹری اسکول پر کلاس روم مینجمنٹ سے متعلق جو معاملات ہیں اس کے اوپر, اور نوائز پبلک اسکول اساتذہ کے چیلنجز اور ضرورتیں. اس منفرد ریسرچ کو بڑے پیمانے پر سراہا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو لاہور کی نجی یونیورسٹی اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کی PhD کی ڈگری ان کو جاری کی ہے. اور ہم بات کریں عائشہ سلیم کی جو کہ بصارت سے تو محروم ہے مگر اتنا بڑا کام کری اور اتنا بڑا ریسرچ کنڈکٹ کیا انہوں نے جس کو لوگ اس وقت جس سے بہت انسپائر ہو رہے ہیں. جی بالکل. اور عائشہ کے حوالے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا, ڈاکٹر عائشہ بصارت سے تو محروم ہے لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی محرومی دی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کسی نہ کسی اور شکل میں کیا ہے. اس وقت ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عائشہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ نے اتنا ڈفرینٹ ٹاپک چنا اپنے ریسرچ ورک کے لیے اور اس کو اتنی پذیرائی بھی ملی. بیسیکلی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس جو ٹاپک ہے اس پہ ریسرچ پیپر لکھنے کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا, کیوں آپ نے آبزرو کی وہ چیزیں, اس حوالے سے بتائیے گا. بیسیکلی کوئی بھی نیا نوویس ٹیچر جو ہوتا ہے وہ چاہے پرائمری لیول ہو, ایلیمنٹری ہو, کالج یونیورسٹی لیول ہو, وہ پرابلمس فیس کرتے ہیں ان دیئر انیشل ٹائم بیکاز دے آر نیو ٹو کلاس روم, دے آر لرننگ ٹو ٹیچ, they have to manage a lot of behaviors of students, administration کی طرف سے کچھ ورک لوڈ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کو ایڈریس بہت کم کیا گیا پاکستان میں. اور میری جو اسٹڈی تھی اس نے کوشش کیا کہ جو تمام چیلنجز ہیں پرٹیکولرلی فزیکل, ایڈمنسٹریٹو, بیہیورل اینڈ ٹیچرز آن ایٹیٹیوڈ وچ کریٹ چیلنجز فار دیم سیلوز, ان سب کو ایڈریس کیا جائے. اسٹڈیز جو پہلے ہوئی تھی وہ کسی ایک آدھے چیلنج کو ٹارگیٹ کرتی تھی. لیٹس سے فزیکل فیسلٹیز کی بات ہو گئی اسکولس میں, یا لیٹس سے ہم اوور کراؤڈیڈ کلاسز کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک اوور اور کمپیکٹ اسٹڈی جو تھی وہ پاکستان میں اس کے بارے میں نہیں ہوئی تھی. اور ایلیمنٹری اسٹوڈنٹس کو اس لیے لیا گیا کیونکہ یہ وہ ایج ہے جس میں بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بیہیویئرس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ امپلسو ہوتے ہیں یا زیادہ ڈیفیکلٹ ٹو مینیج ہوتے ہیں. اور ایک نیو ٹیچر ہو ہیو جسٹ ارائیوڈ آفٹر ہیونگ اے ٹیچر ایجوکیشن پروگرام, اس کے لیے زیادہ مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ کی ریسرچ میں پھر کیا نیا آپ کو ملا دیکھنے, کیونکہ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ کامن ہیں, آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا, کچھ ایسی چیزیں جو آپ کی ریسرچ کو منفرد بناتی ہیں ٹیچرز کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی. اچھا, بیسیکلی اٹ واز اے مکس میتھڈ ریسرچ ڈیزائن, یعنی کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو دونوں ڈیٹاز کلیکٹ کیے گئے تھے. 500 ٹیچر سے ڈیٹا لیا گیا تھا who had less than 3 years of experience. اس میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ فیمیل نووس ٹیچرز جو ہیں وہ زیادہ چیلنجز فیس کرتی ہیں, فزیکل فیسلٹی سے بھی ریلیٹڈ, اوور کراؤڈیڈ کلاسز سے بھی ریلیٹڈ, اینڈ اسٹوڈنٹ بیہیویئرل چیلنجز کو فیس کرنا ان کے لیے زیادہ مشکل ہے. مے بی شاید وہ گھبرا زیادہ جاتی ہیں یا کچھ ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے انہیں چیلنجز کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا صرف جینڈر ہے یا پھر ہماری جو سوشل بائسنس ہے یا سوشل چیلنجز ہے ہمارے وہ ہیں یا دونوں ہیں؟ بوتھ ویز. ویسے بھی دیکھیں نا, کیونکہ ایک تو جینڈر کا بھی ہے نا کہ جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ ہماری سوسائٹی کے اندر اتنا انکریج نہیں کیا جاتا فیمیلز کو, ایک تو وہ ہے, لیکن دوسرا اوبویسلی سوشل چیلنجز سے زیادہ میں کہوں گی کہ میل زیادہ اچھا دبکا مار لیتے ہیں, بچوں کو ہینڈل زیادہ اچھا کر لیتے ہیں. خواتین بھی مار لیتی ہیں. ہاں مطلب میری تو بہت نہیں. سو اچھا, جس طرح سے ابھی آپ نے مینشن کیا اور عمران بھی آپ سے پوچھے تھے کہ آپ کی ریسرچ میں کچھ ایسی آبزرویشن ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھی ہوں گی کیونکہ ریسرچ پیپر میں بہت ڈیٹیلڈ آپ آبزرویشن کرتے ہیں. سو آپ کو کیا لگا کہ ان جو مین پوائنٹس ہیں یہ ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے یا اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے آپ کی ریسرچ کے مطابق؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں جی کلاس سائزز جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑے ہیں. ہم کوٹ کرتے ہیں کہ جی 35 اسٹوڈنٹس زیادہ نہیں ہے پبلک اسکول میں. ان ریئلٹی دس اسٹرینتھ از لائک 256 اسٹوڈنٹس کہتے ہیں
कि you have more than 45 students in each class and which goes up to 70. बिल्कुल। अब आप एलिमेंट्री क्लास का बच्चा मतलब 13-14 साल से छोटा बच्चा होता है, आप 70 बच्चों को मैनेज करते हुए आपकी सारी जो एफर्ट होगी वो ये होगी किस तरह इनका शोर खत्म हो जाए, आपके पढ़ाने से जो है फोकस वो हट जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आप अच्छा पढ़ा नहीं सकेंगे। प्लस एट द सेम टाइम जितने ज्यादा बच्चे होंगे देयर इज अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस जिसके साथ आपने डील करना है। मतलब हर आपकी क्लास में 5-7 बच्चे वो होंगे जो बहुत हाई आईक्यू के होंगे, आपकी क्लास में एवरेज वो होगी जो एवरेज आईक्यू की होगी, और आपकी क्लास में वो बच्चे भी होंगे जो अनइंटरेस्टेड इन लर्निंग है, who came here to do naughty activities or all that stuff. तो इन सारे बिहेवियर्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो इसमें फैक्टर पेरेंट्स का भी आता है और टीचर्स का भी आता है और स्कूल मैनेजमेंट का भी आता है। आई वुड से कि ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को क्लास साइजेस को कम करने की जरूरत है, ओवर क्राउडेड क्लासेस। प्लस एट द सेम टाइम हमें ये टीचर्स को बताने की जरूरत है कि मसाइल खाली दूसरे नहीं क्रिएट कर रहे, हम भी क्रिएट कर रहे हैं। जब हम ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, जब हम बच्चों पे सारा अपना गुस्सा निकाल देते हैं, देखिए बहुत कुछ करते हैं ऐसा। अब देखिए हर बच्चा ढीठ नहीं होता, बहुत से ऐसे मासूम बच्चे भी होते हैं जो आपकी गुस्से से, आपके टॉर्चर से, आपकी लैंग्वेज से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, या वो एजुकेशन को छोड़ने का सोच लेते हैं। तो हमें ये सारी चीजें बताने की जरूरत है। अच्छा, इसमें ये सारी चीजें घूम रही हैं टीचर्स ट्रेनिंग के आसपास। हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है, हमारे यहाँ बेसिक ट्रेनिंग कोर्सेज तो होते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज तो होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दी जाती उस तरीके से टीचर्स को। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे सिस्टम्स के अंदर भी सर्टेन डिग्रीज की वजह से पढ़ा रहे होते हैं जिसमें खुद उन्होंने नहीं पढ़ा होता, ये जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं करते। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? क्या आप समझती हैं कि आपकी रिसर्च गवर्नमेंट लेवल पे हेल्प आउट कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? बिल्कुल कर सकती है। देखिए जो थ्योरी और प्रैक्टिस का डिफरेंस है ना, उसको गवर्नमेंट ने डील करना है। यानी आप आइडियली पढ़ा रहे हैं बच्चे को कि अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे होंगे तो आप यही एक्टिविटी करेंगे, लेकिन उसी गरीब टीचर को जब आप 80 बच्चों में भेज देंगे तो वो एक्टिविटी करना तो बहुत दूर, वो पढ़ाई नहीं, हाँ वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है स्कूल्स में, जो एक नीड है। आजकल के बच्चों के बहुत ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स के इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको टाइम पे हैंडल करना वो बहुत जरूरी है। आप ये कह रही हैं कि हर स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। टीचर्स को इनिशियल टाइम में मेंटोरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसके आगे वो अपने, जिसे क्या कहते हैं ना, गम सुनाकर या अपने प्रॉब्लम शेयर करके कैथारसिस कर सके। अनफॉर्चुनेटली होता है ये नॉविस टीचर्स कहते हैं कि जी हमारी लेग पुलिंग होती है, सीनियर टीचर्स कहते हैं ये नवा आया है, इन्हें तो पता कुछ नहीं, मतलब इस तरह की बातें, या उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते, उसे प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते। तो इस चीज की बहुत जरूरत है। तो ऐसा होता था, अभी ऐसे ही होता है। अच्छा डॉक्टर, ऐसा एक और मेरा क्वेश्चन कि हम शायद हमने बहुत सारे स्कूल्स में ऑब्जर्व भी किया कि टीचर भी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड होते हैं, उन पे वर्कशीट्स का लोड है, उन्होंने बच्चों की एक्टिविटीज करानी है, उन्होंने बच्चों को हर तरह से मैनेज करना है और डिसिप्लिन रखना है। तो ओवरबर्डन होना भी एक फैक्टर है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस स्टडी की फाइंडिंग ये है कि टीचर्स आर अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ हाई वर्कलोड, और उन्हें पेपर वर्क बहुत करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी अटेंशन इंस्टेड ऑफ टीचिंग पेपर वर्क की तरफ चल जाती है कि नहीं मैंने ये रजिस्टर भी पूरा करके देना है, मैंने फलानी चीज भी पूरी करके देनी है। तो वो जो उनका टारगेट है बेसिकली टू एजुकेट, वो उस पर उतना फोकस नहीं कर पाते। एक और बड़ा अहम मुद्दा इसमें आपसे हम ये भी पूछेंगे कि आप क्योंकि बड़ी इंस्पिरेशनल है, तो लोगों को जो खास तौर पे जो लोग देख नहीं सकते, बसारत से महरूम है, या कोई भी उनके अंदर ऐसा नेचुरली कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो अपनी कमजोरी ना बनाए, उनको भी कुछ कहिए। लेकिन जब आप कुछ नहीं बन सकते, खास तौर पे हमारी फीमेल्स के अंदर होता है, जब लड़की कुछ नहीं कर सकती तो टीचर बन जाती है, नंबर 1। या फिर वालिदैन सबसे शरीफाना नौकरी समझते हुए ये कहते हैं कि बेटा चूंकि तुम बैंक नहीं जा सकती, वहां पे मर्द हजरात होते, तो टीचर बन जाओ। और वो बेचारी फिर अक्सर लड़कियां हमने देखा है मजबूरी में ही करी होती है। आप क्या करती जी, टीचिंग करती है, और कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएबल भी नहीं समझा जाता क्योंकि किसी प्राइवेट स्कूल में फॉर अ फ्यू थाउजेंड वो जॉब करी होती है। तो इस कल्चर को कैसे डिस्करेज करें, इस पे आपकी रिसर्च क्या कहती है? वेल इस टॉपिक को मैंने इस तरह से एड्रेस नहीं किया, लेकिन हाँ बहुत सी फीमेल टीचर्स ने अपने इंटरव्यूज में ये कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मेरिट पे नहीं क्योंकि वो आ सकी तो वो टीचर बन गई। या वो बैंकर, एक ने कहा कि मैं बनना चाहती थी बट मेरी फैमिली ने अलाउ नहीं किया है। देखिए टीचिंग को अगर आप ऑप्ट नहीं करते ना बाय चॉइस, तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते।
ایک اچھا ٹیچر جو ہے اس نے خالی آپ کو کتاب میں جو ہے وہ نہیں پہنچانا, اس نے آپ کو ایتھکس سکھانے ہیں, ویلیوز سکھانی ہے, شاید آج کے کریکٹر بلڈنگ کرنی اور ہے. پہلے کے ٹیچرز میں بہت فرق ہوتا تھا کہ وہ آپ کی ایتھیکلی آپ کو ایٹیکیٹ, ڈسپلن, یہ ساری چیزیں دکھاتے تھے اور بتاتے بھی تھے, اور ان کے جیسچر سے یہ چیز ہوتی تھی. انفارچونیٹلی آپ چونکہ اتنا زیادہ اوور برڈنڈ ہے ٹیچر بھی اور اس طرح کی, ڈاکٹر عائشہ آپ ان تمام لوگوں کو جن کے لیے آپ ایک انسپریشن ہیں کہ آپ نے اپنی کسی بھی کمزوری کو آڑے نہیں آنے دیا اور آپ اسی طرح سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کوئی میسج ایکسپریس ہو کے اور ان ٹیچرز کو بھی دیجیے جن ٹیچرز تک ٹریننگ کی ایکسیس نہیں ہے اور وہ مسائل کا شکار ہے, آپ کو دیکھ رہی ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں, آپ ہارڈ ورکنگ ہیں, آپ ڈٹرمنڈ ہیں, اینڈ یو اسٹک ٹو یور گول. آپ خواب دیکھیں نہیں, سوتے جاگتے سارے خواب دیکھتے ہیں, ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش بھی کریں. اور ڈسیبلٹی از نتھنگ, ڈسیبلٹی آپ کے بیہیویئرز ہیں. معاشرے میں کس کو آبسٹیکلس کا سامنا نہیں ہے؟ کون سا انسان ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کسی کے ساتھ فائنینشیل پرابلمز ہوں گے, کسی کے ساتھ کوئی اور پرابلم ہوگا. ہر لائف کا جو بندہ ہے اس کے ساتھ چیلنجز ہیں, لیکن یو ہیو ٹو overcome your challenges and be consistent and keep working and work with the determination. Thank you very much Dr. Aisha. It's a pleasure to have you. اور بہت زبردست آپ نے کام کیا, اللہ کرے اب اس سے ہماری جو اتھارٹیز ہیں وہ کچھ سیکھ لیں, اس سے فائدہ اٹھا لیں. ان کا جو ریسرچ ورک ہے, جنہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو میتھڈس کے اوپر کی ہے, 500 ٹیچرز کا سیمپل لیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ ریزلٹ کیا, آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی, ضرور اس کو اسٹڈی کیجیے گا بینگ ٹیچر. اور سب سے اچھی بات جو کی نوٹ تھا, جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی, اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بائی چوائس اگر آپ ٹیچر نہیں بنتے تو شاید آپ اس طرح سے کبھی پرفارم نہیں کر سکتے جو آپ کو کرنا چاہیے. اسی نوٹ پر ہم ایک بریک لیں گے, ڈاکٹر عائشہ کا شکریہ ادا کریں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.